اور اب اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کروں، میں اپنے اگلے شاعر کو بلانا چاہوں گا۔ بالعاض پیشہ انجینئر ہیں، لیکن ان کا دل مشینوں سے زیادہ شعروں میں اٹکتا ہے۔ کیوں نہ ہو، ان کا تعلق اس سرزمین سے ہے جہاں سے شعر و ادب نے جنم لیا تھا۔ میری مراد لکھنؤ سے ہے، اور شاعر کا نام ہے وہاب صدیقی۔ ان کا نمونہ کلام ملاحظہ فرمائیے۔ مجھے مشہور مت کرنا دریاؤں کی روانی میں قطرہ ہوں سمندر کا، مجھے قطرہ ہی رہنے دو۔ محترم وہاب صدیقی صاحب۔ السلام علیکم حاضرین محفل، اور بہت شکریہ اور مبارکباد آئی فیم کی ٹیم کو، اور یہاں جو لوگ موجود ہیں اور ہمارے مہمان شاعر، اور سب سے اجازت لیتے ہوئے، کیونکہ اوبیسلی یہ وقت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کچھ چند شعر میں آپ لوگ کی عدالت میں رکھتا ہوں اور آپ لوگ کی دعائیں مانگتا ہوں۔ تو میں پڑھتا ہوں جی۔ کڑی ہو دھوپ کتنی بھی پریشاں ہم نہیں ہوں گے، کڑی ہو دھوپ کتنی بھی پریشاں ہم نہیں ہوں گے، میری محنت کا جذبوں کا شجر جو ساتھ چلتا ہے، میری محنت کا جذبوں کا شجر جو ساتھ چلتا ہے، اور سفر مشکل ہو کتنا بھی سفر مشکل نہیں ہوگا، سفر مشکل ہو کتنا بھی سفر مشکل نہیں ہوگا، میرے پیروں کے چھالوں کا اثر جو ساتھ چلتا ہے، میرے پیروں کے چھالوں کا اثر جو ساتھ چلتا ہے۔ اور محبت کی کہانی میں قطرہ ہوں تو دریا ہے، محبت کی کہانی میں قطرہ ہوں تو دریا ہے، مگر پھر بھی میری جانب سمندر ساتھ چلتا ہے، مگر پھر بھی میری جانب سمندر ساتھ چلتا ہے۔ اور مقدر میں بلندی ہو، شعر سنیے گا، مقدر میں بلندی ہو بھلا تو کون روکے گا، مقدر میں بلندی ہو بھلا تو کون روکے گا، میری قسمت کا ایک تارہ سفر میں ساتھ چلتا ہے، میری قسمت کا ایک تارہ سفر میں ساتھ چلتا ہے۔ اور منور رانا صاحب کا ایک شعر ہے کہ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی۔ تو شعر سنیے گا۔ مقدر میں بلندی ہو بھلا تو کون روکے گا، میری قسمت کا ایک تارہ سفر میں ساتھ چلتا ہے، اور میری پرواز اونچی ہے پرندوں سے کہیں زیادہ، میری پرواز اونچی ہے پرندوں سے کہیں زیادہ، میری ماں کی دعاؤں کا اثر جو ساتھ چلتا ہے، میری ماں کی دعاؤں کا اثر جو ساتھ چلتا ہے۔ اور لٹا دوں گا میں مال و زر غریبوں کی حمایت میں، لٹا دوں گا میں مال و زر غریبوں کی حمایت میں، میری ایمان کی دولت کا شجر جو ساتھ چلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل اگر اجازت ہو اور وقت تو میں بس ترنم میں، ابھی تازی غزل ہے، بس ابھی حال میں بس ایک مشاعرے میں پڑھی ہے، تو اگر اجازت ہو تو میں بس میں پڑھتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مشکلوں کے خوف سے کیا مسکرانا چھوڑ دیں، مشکلوں کے خوف سے کیا مسکرانا چھوڑ دیں، آندھیوں سے کیوں ڈریں کیوں گھر بنانا چھوڑ دیں، آندھیوں سے کیوں ڈریں کیوں گھر بنانا چھوڑ دیں۔ اگلا شعر سنیے گا۔ کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا ہے الوداع، کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا ہے الوداع، کیا بھلا اب یہ کریں خوابوں میں آنا چھوڑ دیں، کیا بھلا اب یہ کریں خوابوں میں آنا چھوڑ دیں، راہ میں پتھر بھی ہیں کانٹے بھی ہیں اور پھول بھی، راہ میں پتھر بھی ہیں کانٹے بھی ہیں اور پھول بھی، پتھروں کے ڈر سے کیا راہوں میں جانا چھوڑ دیں، پتھروں کے ڈر سے کیا راہوں میں جانا چھوڑ دیں۔ اگلا شعر سنیے گا۔ یہ نیا سا دور ہے کس سے سناؤ تم نئے، یہ نیا سا دور ہے کس سے سناؤ تم نئے،
ہم بھلا کس طرح سے گزرا زمانہ چھوڑ دیں، ہم بھلا کس طرح سے گزرا زمانہ چھوڑ دیں، شہر کی رونق بلاتی ہے بھلا کیا اس لیے، شعر سنیے گا زہر بھائی، شہر کی رونق بلاتی ہے بھلا کیا اس لیے، گاؤں اپنا بھول جائیں گھر پرانا چھوڑ دیں، گاؤں اپنا بھول جائیں گھر پرانا چھوڑ دیں۔ اور اگلا شعر جو ہے یہ ہم نے اپنے ملک ہندوستان کی نظر سبھی ہندوستانیوں کی طرف سے کیا تھا، لیکن اب جو پاکستان کے لوگ بھی موجود ہیں سب کے اوپر یہ جو ہے فٹ بیٹھے گا۔ خون سے سینچا ہے ہم نے اس وطن کے باغ کو، خون سے سینچا ہے ہم نے اس وطن کے باغ کو، حکمرانوں سے یہ کہہ دو حق جمانا چھوڑ دیں، حکمرانوں سے یہ کہہ دو حق جمانا چھوڑ دیں۔ اور بس مقطع پڑھتے ہیں اور بس ایک شعر اور اجازت لیں گے۔ موت اوکے خون سے سینچا ہے ہم نے اس وطن کے باغ کو، خون سے سینچا ہے ہم نے اس وطن کے باغ کو، حکمرانوں سے یہ کہہ دو حق جمانا چھوڑ دیں، حکمرانوں سے یہ کہہ دو حق جمانا چھوڑ دیں، آندھیوں سے کیوں ڈریں کیوں گھر بنانا چھوڑ دیں، آندھیوں سے کیوں ڈریں کیوں گھر بنانا چھوڑ دیں، موت برحق ہے ڈراؤ مت وہب کو موت سے، موت برحق ہے ڈراؤ مت وہب کو موت سے، اتنے بزدل ہم نہیں ڈر کر زمانہ چھوڑ دیں، اتنے بزدل ہم نہیں ڈر کر زمانہ چھوڑ دیں، آندھیوں سے کیوں ڈریں کیوں گھر بنانا چھوڑ دیں۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھے وہاب صدیقی صاحب، آپ پہلے سے ہی ترنم سے شروع کر دیتے تو پہلے والی وہ فیض صاحب کے پاس کوئی نوجوان شاعر گیا تو کہتا ہے کہ میں نے کل کا جو مشاعرہ ہو رہا ہے اس میں 2 غزلیں میں نے تیار کی ہیں، تو آپ بتائیے اس میں سے کون سی غزل میں پڑھوں، تو اس نے ابھی پہلی غزل پڑھی تھی تو اس نے کہا دوسری سنا دیجیے گا، تو آپ کی دوسری ماشاءاللہ زیادہ افیکٹو رہی اور کافی ماشاءاللہ طویل بھی تھی۔ میں دوبارہ درخواست کروں گا اپنے ساتھیوں سے، دیکھیں میں بہت شاعری کا شوقین ہوں اور آپ ساتھیوں کا میں واقعی فین بھی ہوں، لیکن ایک مجبوری ہے، وقت کی قلت ہے، تو ہمیں اس دفعہ صرف ایک غزل یا ایک نظم پر محدود رہنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے شاعر کو دعوت دیں، میں درخواست کروں گا جو پیچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں آگے جگہ خالی ہے، یہاں پر تشریف لے آئیں پلیز، وہاں جو خاص طور پر جو لاسٹ والی نشستوں پر جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں آگے تشریف لے آئیں یہاں پر۔ اگلے شاعر سے بلانے سے پہلے میں ہمارے معزز مہمان جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، خاص طور پر ہمارے کونسلر جنرل قمر زمان صاحب، ان کو، اور میں دوسرے جو ساتھی ہیں پاکستان مشن کے صدر شکیل احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان آسٹریلیا فرینڈشپ کے صدر ارشد سیم بٹ صاحب تشریف فرمائے ہیں، ایم ایس کے ایونٹس کے شمیم خان صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، اور باقی جتنے بھی معززین ہیں میں سب کو آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگلے شاعر جو ہیں وہ اس مشاعرے میں میرے ساتھ انتظامات میں بھی ساتھ دے رہے ہیں، افام کے دیرینہ رکن بھی ہیں، افام کیمبل ٹاؤن حلقہ کے اس وقت کے ناظم ہیں، پیشے کے لحاظ سے پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق حیدرآباد انڈیا سے ہے، مشاعروں میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے
کامیابی پہ زبیر نہ اتراؤ کبھی، کامیابی پہ زبیر نہ اتراؤ کبھی، بدلے جو وقت تو سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا۔ سید الطاف زبیر صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ سب حاضرین محفل کو خوش آمدید کہتے ہوئے اور محترم خالد مسعود صاحب کی اجازت سے افام کنونشن جو ہو رہا ہے اس کے تعلق سے کچھ 4 مصرعے سنانا چاہتا ہوں پہلے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم۔ افاموں نے رکھا ہے کنونشن ایک نایاب، افاموں نے رکھا ہے کنونشن ایک نایاب، ہم سب کی دعا ہے یہی ہو جائے یہ پھر کامیاب، مل جل کر سبھی نے کی محنت جو یہاں ہم ہیں، مل جل کر سبھی نے کی محنت جو یہاں ہم ہیں، مقصد ہے رضا رب کی اور آرزو اجر و ثواب، مقصد ہے رضا رب کی اور آرزو اجر و ثواب۔ جزاک اللہ۔ آج 5 اکتوبر ہے اور پچھلے سال 6 اکتوبر سے جو فلسطین کا سانحہ شروع ہوا تھا اس سلسلے میں میں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ آج بھی ویلڈ ہے اس حساب سے، تو اس کو سناتا ہوں میں۔ دعا یہ نظم ہے سامنے۔ یہ دعا ہے فلسطین آزاد ہو اور مقبول دل کی یہ فریاد ہو، اب تو دل سے ہے نکلی دعائیں سبھی، یا خدا سن لے دل کی صدائیں سبھی، ہے فلسطین جو اتنی مشکل میں اب رحم والی چلا تو ہوائیں سبھی، رحم والی چلا تو ہوائیں سبھی، یہ دعا ہے فلسطین آزاد ہو اور مقبول دل کی یہ فریاد ہو، اے دعا اے خدا تو دعا سن لے مجبور کی اور گردن جھکا دے تو مغرور کی، کتنی تاریکی میں دن بسر ہو رہے ہے ضرورت انہیں اب فقط نور کی، ہے ضرورت انہیں اب فقط نور کی، یہ دعا ہے فلسطین آزاد ہو اور مقبول دل کی یہ فریاد ہو، مغربی میڈیا سچ دکھاتا نہیں، ان کی مجبوری پہ رحم کھاتا نہیں، ان کو ظالم کا ہی ساتھ پیارا لگے اور مظلوم سے ان کا ناتا نہیں، اور مظلوم سے ان کا ناتا نہیں، یہ دعا ہے فلسطین آزاد ہو اور مقبول دل کی یہ فریاد ہو،
سوچو گھر آپ کا کوئی یوں چھین لے اور پھر آپ کو گھر میں رہنے نہ دے. کھانا پانی وہ بجلی بھی سب تنگ ہو, چین سے آپ کو جینے مرنے نہ دے. چین سے آپ کو جینے مرنے نہ دے. یہ دعا ہے فلسطین آزاد ہو اور مقبول دل کی یہ فریاد ہو. درد ان کا سبھی جان پائیں گے ہم, ان کو اپنا تبھی مان پائیں گے ہم. خود کو ان کی جگہ رکھ کے ہم سوچ لیں, گہرا دل پر نشان پائیں گے ہم. گہرا دل پر نشان پائیں گے ہم. یہ دعا ہے فلسطین آزاد ہو اور مقبول دل کی یہ فریاد ہو. اس کا آخری دو بند ہیں اس کے. اس جگہ پر تھا قبلہ ہمارا کبھی اور اترے وہاں پر ہزاروں نبی. خاتم الانبیاء نے امامت تھی کی اور سارے نبی تھے بنے مقتدی. اور سارے نبی تھے بنے مقتدی. یہ دعا ہے فلسطین آزاد ہو اور مقبول دل کی یہ فریاد ہو. اے خدا آپ سا نہ ہے ناصر کوئی, کام حق میں تو کر ان کے بہتر کوئی. وقت کا اب رہا ظلم کرتا ہے تو ابابل کا بھیج لشکر کوئی. تو ابابل کا بھیج لشکر کوئی. یہ دعا ہے فلسطین آزاد ہو اور مقبول دل کی یہ فریاد ہو. جزاک. بہت شکریہ. لگتا ہے آج ماشاءاللہ ترنم والا دن ہے, سارے ساتھی ترنم سے سنا رہے ہیں. اب عطر خان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ترنم میں سناتے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے درینہ دوست عطر خان صاحب کو. یہ بہت سنجیدہ شاعری کرتے ہیں, بہت عرصے سے شاعری کر رہے ہیں لیکن اکثر سامنے نہیں آتے. ان کا ایک شعر ہے, در کھولا تھا اس کو رخصت کرنے کو, موقع پا کر دھر آئی تنہائی بھی. میں دعوت سخن دیتا ہوں محترم عطر خان صاحب کو. السلام علیکم. بہت شکریہ. جتنی منتظمین کو حیرت ہوئی ہے مجھے یہاں دیکھ کر یا مشاعرہ پڑھتے ہوئے, اتنی شاید مجھے بھی ہوئی ہے, کیونکہ میں خالد صاحب کے ساتھ کافی یاد اللہ ہے تو ملاقات کے شرف کے لیے حاضر ہوا تھا, تو ان کی محبت ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پڑھ بھی لیں. تو کچھ حمد کے اشعار پیش ہیں. زمیں بھی تیری ہے اور آسماں بھی تیرے ہیں, زمیں بھی تیری ہے اور آسماں بھی تیرے ہیں, نہیں ہے جن کی خبر وہ جہاں بھی تیرے ہیں. قرار تجھ سے دلوں میں ہے بے قراری بھی, قرار تجھ سے دلوں میں ہے بے قراری بھی, یقین تجھ سے ہے وہم و گماں بھی تیرے ہیں. جو ہے جنوں کی حکایت سو ہے عطا تیری, جو ہے جنوں کی حکایت سو ہے عطا تیری, خرد کے باب سرے داستاں بھی تیرے ہیں.
لبوں پہ آئے گئے موسموں کا شکوہ کیوں، لبوں پہ آئے گئے موسموں کا شکوہ کیوں، خزاں بھی تیری ہے جب گلستاں بھی تیرے ہیں، میرا یہ حال کہ خود پر بھی اختیار نہیں، میرا یہ حال کہ خود پر بھی اختیار نہیں، تیری یہ شان مکان لا مکان بھی تیرے ہیں، اور تیری رضا سے ملے تشنگی بھی راحت بھی، آخری شعر، تیری رضا سے ملے تشنگی بھی راحت بھی، ہیں ریگزار تیرے سائباں بھی تیرے ہیں۔ ایک اور غزل کے چند اشعار، جو سرمئی تار بالوں میں ملے ہیں، جو سرمئی تار بالوں میں ملے ہیں، یہ چند وحشت کے سالوں میں ملے ہیں، بہت گہری تھیں اس کی جھیل آنکھیں، بہت گہری تھیں اس کی جھیل آنکھیں، بھنور سے جس کے گالوں میں ملے ہیں، نہ میں حلاج نہ سکرات پھر بھی، نہ میں حلاج نہ سکرات پھر بھی، زہر کے گھونٹ پیالوں میں ملے ہیں، کٹھن یوں ہو گیا منزل کا رستہ، کٹھن یوں ہو گیا منزل کا رستہ، عجب نقشے حوالوں میں ملے ہیں، بہت بھٹکا میں اس دشت جنوں میں، بہت بھٹکا میں اس دشت جنوں میں، کئی رستے سوالوں میں ملے ہیں، اور بہت ڈھونڈا کیے ہم اہل دل کو، بہت ڈھونڈا کیے ہم اہل دل کو، ملے تو خستہ حالوں میں ملے ہیں، اور لہو ناحق بہا ہر کسی کا، کہ چھینٹے پھر خیالوں میں ملے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک مختصر سی غزل ہے، اس کے چند اشعار۔ جبر کے ہاتھوں سے ہر ایک آشنا سہما ہوا، جبر کے ہاتھوں سے ہر ایک آشنا سہما ہوا، میں ہوں یا پھر مجھ سا کوئی دوسرا سہما ہوا، جبر کے ہاتھوں سے ہر ایک آشنا سہما ہوا، میں ہوں یا پھر مجھ سا کوئی دوسرا سہما ہوا، اپنی منزل کی طلب میں کون گزرا اس طرح، اپنی منزل کی طلب میں کون گزرا اس طرح، راہ رو سہمے ہوئے ہیں راستہ سہما ہوا، اور آندھیوں کا رخ بدل سکتے ہیں قداور شجر، آندھیوں کا رخ بدل سکتے ہیں قداور شجر، اس کا کیا کیجے کہ تھا ہر ایک تنا سہما ہوا، آندھیوں کا رخ بدل سکتے ہیں قداور شجر، اس کا کیا کیجے کہ تھا ہر ایک تنا سہما ہوا، خوف کا درماں ہوا کرتے ہیں میرے کارواں، خوف کا درماں ہوا کرتے ہیں میرے کارواں، یا الہی خیر گر ہو رہنما سہما ہوا، خوف کا درماں ہوا کرتے ہیں میرے کارواں، یا الہی خیر گر ہو رہنما سہما ہوا، اور آخری شعر مقطع، ایک صدائے بے اثر کا عکس اطہر کیا ملے، ایک صدائے بے اثر کا عکس اطہر کیا ملے، سب کی آنکھوں میں ہے دھندلا آئینہ سہما ہوا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عطر خان صاحب۔ اور پیچھے آواز آ رہی ہے کیا؟ آخر تک آواز آ رہی ہے لیکن رسپانس نہیں آ رہا، تو یا تو شاعری اچھی نہیں ہے یا پھر ہم سننے والے جو ہے نا وہ ان کا ہمارا ذوق نہیں ہے کہ ہم شعروں پہ داد نہیں دے رہے۔ بے شک یہ مولویوں کا وہ ہے کنونشن ہے، لیکن اس پہ داد دینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کھل کر داد دے سکتے ہیں۔ مولوی اس طرف ہے، تھوڑے بہت ہیں یہاں پر بھی۔ تو آگے جو
نیکسٹ شاعر کو میں دعوت کلام دینے سے پہلے میں دوبارہ جو اتنے ساتھی ہیں ان کو شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، اور جو نہیں آئے میں ان کی بدنصیبی پر بھی ہوں کہ وہاں پر اتنی عمدہ شاعری سے وہ محروم رہ رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے میری پہچان پاکستان کے صدر سید عاطف صاحب تشریف لائے ہیں، ویلکم آپ کو بھی۔ اگلے شاعر جو ہیں ہمارے وہ ادبی خاندان سے تعلق ہے، 2 دہائیوں سے زائد سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں، لیکن ان کے ادبی کام کی جڑیں اپنی آبائی سرزمین پر ہیں۔ ان کا تحریری سفر خاصا طویل ہے، شاعری، مختصر کہانیاں، ڈرامے اور مضامین ادبی رسالوں جرائد کا حصہ بنتے رہتے ہیں۔ شاعری ان کا پیشن ہے، بہت ہی کھرا لہجہ اور حساس موضوع پر لکھتے ہیں۔ ان کا ادبی سفر سارا میرے سامنے چلا ہے، لیکن اس وقت ماشاءاللہ وہ آسٹریلیا کے مشہور اور بہترین شعراء میں سے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، یہ کیا کہ کچے گھروں میں رہنا اور بارشوں کی دعا کرنا، یہ کیا کہ کچے گھروں میں رہنا اور بارشوں کی دعا کرنا، دلوں میں نفرت کے بیج بو کر انہی سے حاصل نفع کرنا۔ میں دعوت کلام دیتا ہوں محترم ریحان علوی صاحب کو، اور درخواست کروں گا اپنے سب ان کے بعد ریحان صاحب کو بھی اور باقی شاعروں کو بھی کہ اپنا ذرا کم وقت میں اپنا کلام جو ہے محدود رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ طارق۔ اور ویسے ایک بیڑی تو ہاتھ میں پہلے سے پڑی تھی، فام کی طرف سے یہ وقت کی بیڑی اور پڑی ہوئی ہے، اور اس پہ ترا یہ کہ اتنے بڑے ہال میں مشاعرہ رکھ دیا گیا ہے کہ اگر بھر بھی جائیں، اگر آدھا ہال بھی، تب بھی ایسے ہی لگے گا کہ شرکا بہت کم ہے۔ آپ لوگ ذرا قریب آ جائیں تو میرے خیال میں ہم لوگوں کا کچھ حوصلہ بڑھے گا قریب آنے سے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شکیل بھائی آپ تو آپ فرنٹ ریڈ پہ ہوتے ہیں اس لیے آپ کو آواز کی پرابلم نہیں ہے۔ کچھ قطعات سے آغاز کروں گا۔ اس کی سپاہ گری کا ہنر دیکھتے رہے، اس کی سپاہ گری کا ہنر دیکھتے رہے، شہروں کا بستیوں کا حشر دیکھتے رہے۔ اس کی سپاہ گری کا ہنر دیکھتے رہے، شہروں کا بستیوں کا حشر دیکھتے رہے۔ سچ بولنے کے بعد کا منظر عجیب تھا۔ خالد بھائی، سچ بولنے کے بعد کا منظر عجیب تھا، تیور بدل رہے تھے جدھر دیکھتے رہے۔ سچ بولنے کے بعد کا منظر عجیب تھا، تیور بدل رہے تھے جدھر دیکھتے رہے۔ میری عمر بھی تجھ کو لگے اس دعا کے بعد، میری عمر بھی تجھ کو لگے اس دعا کے بعد، گردش میں اپنے شاموں سحر دیکھتے رہے، گردش میں اپنے شاموں سحر دیکھتے رہے۔ قدغن لگائی ہم پہ کہ دیکھیں نہ غیر کو۔ اثر آپ بھی سنیے گا یہ شعر۔ قدغن لگائی ہم پہ کہ دیکھیں نہ غیر کو، خود غیر بن کے ہم کو مگر دیکھتے رہے۔ قدغن لگائی ہم پہ کہ دیکھیں نہ غیر کو، خود غیر بن کے ہم کو مگر دیکھتے رہے۔ اس کی سپاہ گری کا ہنر دیکھتے رہے۔ جی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے گھر پہنچائی کے دم لیں گے۔ اور یہ نظم جس کی اکثر فرمائش بہت آتی ہے، اس سے پہلے کہ فرمائش آئے اور آخر میں وقت نہ بچے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے، تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے، تم تعبیریں تسخیر کرو ہم خواب جگاتے جائیں گے، تم تعبیریں تسخیر کرو ہم خواب جگاتے جائیں گے، تم تشنہ لبی کو عام کرو ہم پیاس بجھاتے جائیں گے، تم تشنہ لبی کو عام کرو ہم پیاس بجھاتے جائیں گے، تم مایوسی کی شام کرو ہم آس بڑھاتے جائیں گے، تم زنجیریں نیلام کرو ہم ہار بناتے جائیں گے، بارود کے بدلے پھولوں کے انبار لگاتے جائیں گے، تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے، تم ظلم بڑھاتے جاؤ گے ہم عزم بڑھاتے جائیں گے، تم ظلم بڑھاتے جاؤ گے ہم عزم بڑھاتے جائیں گے، تم جبر بڑھاتے جاؤ گے ہم علم اٹھاتے جائیں گے، تم علم گراتے جاؤ گے ہم قلم اٹھاتے جائیں گے، تم قلم گراتے جاؤ گے ہم حشر اٹھاتے جائیں گے، تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے، تم تعبیریں تسخیر کرو ہم خواب جگاتے جائیں گے۔ اور میں یہاں اندھیروں کی بات کر رہا ہوں، یہاں کچھ واقعی لائٹوں کی آنکھ مچولی بھی چل رہی ہے۔ تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے،
تم کفر کے فتوے لاؤگے، تم کفر کے فتوے لاؤگے، ہم حق کی دلیلیں لائیں گے، تم کفر کے فتوے لاؤگے، ہم حق کے دلیلیں لائیں گے، تم اپنوں کو ٹھکراؤ گے، ہم غیروں کو اپنائیں گے، تم نفرت کو پھیلاؤ گے، ہم عشق میں نام کمائیں گے، تم زخم لگاتے جاؤ گے، ہم جشن مناتے جائیں گے، تم زخم لگاتے جاؤ گے، ہم جشن مناتے جائیں گے، تم اندھیاروں کی بات کرو، ہم دیپ جلاتے جائیں گے۔ اور آخر میں بس اس نظم کے اوپر میں ختم کروں گا یہاں پہ۔ دور رہ کر پاس ہوتا جا رہا ہوں، دور رہ کر پاس ہوتا جا رہا ہوں، یعنی خاص الخاص ہوتا جا رہا ہوں، یعنی خاص الخاص ہوتا جا رہا ہوں، ہر غلط کو اب غلط کہتا ہوں میں، ہر غلط کو اب غلط کہتا ہوں میں، مجموعے اغلاط ہوتا جا رہا ہوں، مجموعے اغلاط ہوتا جا رہا ہوں، ان کے وعدوں کو پرکھنے پر مصر ہوں، ان کے وعدوں کو پرکھنے پر مصر ہوں، کس قدر گستاخ ہوتا جا رہا ہوں، کس قدر گستاخ ہوتا جا رہا ہوں، جائیداد حسن میری ملکیت تھی، یہ غزل کا شعر آ گیا ہے اس میں بیچ میں خالد بھائی، جائیداد حسن میری ملکیت تھی، ناخلف ہوں عاق ہوتا جا رہا ہوں، ناخلف ہوں عاق ہوتا جا رہا ہوں۔ اور یہ آخری شعر طارق، جب سے مجھ کو جی حضوری آ گئی ہے، جب سے مجھ کو جی حضوری آ گئی ہے، صاحب اعزاز ہوتا جا رہا ہوں، صاحب اعزاز ہوتا جا رہا ہوں، دور رہ کر پاس ہوتا جا رہا ہوں، یعنی خاص الخاص ہوتا جا رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی سامع خراشی کا۔ بہت شکریہ ریحان، اور اس لیے بھی شکریہ کہ تم نے تھوڑا جگا دیا محفل کو بھی، ماشاءاللہ ایسا لگتا تھا کہ کافی حد تک دوست سوئے ہوئے تھے، تو اب ایسے رونق لگی ہوئی ہے۔ اگلے جو ہمارے شاعر ہیں وہ ماشاءاللہ میں بھی پہلی دفعہ ان سے مل رہا ہوں، لیکن حالانکہ وہ کافی 8-10 سال سے یہاں سڈنی میں مقیم ہیں، لیکن میری پہلی ملاقات ہے ان کی، اور پیشے کے لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن جو ابھی تک میں نے ان کے بارے میں ریسرچ کی ہے وہ ماشاءاللہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے بہت ان کا کام ہے، ان کی جو نظر ہے وہ کافی کرنٹ افیئر حوالے کے کافی ڈیپ ہے، اور سوشلزم اور اس سے متعلقہ جو موضوع ہیں ان کے اوپر انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اخبارات میں کالم بھی لکھتے ہیں اور شاعری بھی بہت سنجیدہ موضوع پہ لکھتے ہیں، تو ان کو بلانے سے پہلے میں ان کا نمونہ کلام کے طور پر 2 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہے جذبہ خلوص و امیت تیرے نثار، محنت کشوں کے دلوں میں کھٹکنے لگا ہوں میں،
چڑھ کر صلیب جور پر از دست دوستاں سینے میں میرو ماہ کے دھڑکنے لگا ہوں میں دعوت سخن دیتا ہوں محترم ڈاکٹر سہولت ناگی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں محظوظ کریں. ڈاکٹر سہولت ناگی. مجھے صاحب صدر کی خبر نہیں ہے، بہرحال ان کی اجازت سے، صاحب صدر کی اجازت سے میں نے شکوہ کیا ہے اپنے رب سے، اپنے کائنات کے اس مالک سے. جی میں نے شکوہ کیا ہے کائنات کے رب سے، اپنے مالک سے، مالک دو جہان سے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس پہ آپ سنگ باری کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. سنتے ہیں اس شہر بے وفا میں تمہیں تلاش ہے اس خدا کی، اس عہد ناروا میں جو مالک ہے دو جہاں کا، خواہش ہے اس جہاں پناہ کی، جو ہے ارض و سما سے ماورا، تلاش ہے اس ماورا کی، جو فنا سے ہے نا آشنا، موت کے بے کراں سمندر میں، تلاش ہے اس لامکاں کی. کب سے وہ نہیں ملتا جو ہر جگہ میسر تھا، کہاں کھو گیا ہے وہ جو لہو لہو انسان کی فگار دل سے اٹھتی ہوئی آہ بھی نہیں سنتا. سنا ہے ہم نے بھی کرسی دراز ہے اس کی، اس دراز کرسی پر مسافتوں سے درماندہ تھک کے سو گیا ہے وہ. آسماں سے دھرتی تک لہو کی تیز بارش میں، ان گنت لاشوں میں، ڈوبتی سی نبضوں میں، منجمد سانسوں میں، گمشدہ حواسوں میں، بے حس سماجوں میں، ظلمتوں کی راتوں میں، شب گزیدہ راہوں میں، دل سوز آہوں میں، آج کے فرعونوں نے جو جور و جبر توڑا ہے. ماتم وقت کی اس گھڑی جب زیست جنگ ہار چکی اور موت ہے سر پر کھڑی، ایک نالا و فغاں کو وہ، درد کے بیاں کو وہ گر سن نہیں سکتا، کیوں تلاش ہے اس کی. ایک نظر وہاں دیکھو جہاں غزہ کے بچے تھے، وہ نور کے نورس موتی، ان کے جسموں کے نیلم، ان کے تن کے سارے مرجاں، معصوم بدن کی اجلی چاندی ریزہ ریزہ بکھری ہے، جھلس رہی ہے ایندھن میں ہر گلی کے آنگن میں. کہیں پہ سر بکھرے ہیں، کہیں پہ گوہر آنکھوں کے، لٹ گئے جل بھی چکے بارود کے اندھیروں میں. کہیں پہ بازو بکھرے ہیں، کہیں پہ خاک میں غلطاں، ذوفشاں جبیں ان کی بارود کی سیاہی میں، جگمگ روشن چہرے ان کے کب دکھائی دیتے ہیں. ان کی جبیں ہے بے نیاز ریاکار سجدوں سے، امید کی سلیبوں سے، جزا کی نویدوں سے، ہیں بے نیاز فردا سے، بم کے خوف سے آزاد. بکھیرے ہیں جس نے تارو پود ہنستے بستے شہروں کے، جیتے جاتے لوگوں کو راکٹ اور ڈرونوں نے شہر کی فصیلوں کو کر دیا ہے یوں مسمار. نہ گھر کوئی سلامت ہے، نہ در کوئی باقی ہے، بس ڈھیر ہے تو لاشوں کا، سنگ و خشت کا ہے انبار. شہر کے اس ملبے میں جسموں کے وہ لال و گوہر، شہر کے اس ملبے میں جسموں کے وہ لال و گوہر دفن ہے جو اس کوہرے میں. تلاش کی ہمت ہو تم میں، برداشت کی سکت ہو تم میں، تو ڈھونڈ لو اس کے مرکز کو جو دو جہاں کا مالک تھا، اس بے رحم دنیا کا عادل و منصف خالق تھا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا کروں میں ابن انسان ہوں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا کروں میں ابن انسان ہوں. کیا خدا کا یوم حساب ہوگا؟ کبھی اسے بھی فکر عذاب ہوگا؟ کوئی تو میزان میں رکھے گا لہو جو بچوں کا بہہ رہا ہے، دکھ جو انسان سہ رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب.
مجھے بتایا گیا کہ چھوٹے بچوں کا ورائٹی شو بھی ہو رہا ہے ساتھ والے ہال میں. اگر کوئی چھوٹے بچوں کو وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں. آج کی اس محفل خاص کے مہمان خاص کو دعوت دینے سے پہلے مجھے بھی تھوڑا سا برداشت کر لیں. اب مجھے بگانا چاہ رہے ہیں یا آزمانا چاہ رہے ہیں. تو شکر ہے ڈاکٹر صاحب نے ترنم سے نہیں پڑھا. تو ایک شعر جس سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ شور دنیا سے فرصت ملے تو سن کبھی صدائے جرس دل. شور دنیا سے فرصت ملے تو سن کبھی صدائے جرس دل. ہر گونج میں اس کی پناہ ہے ایک نغمہ سوز و ساز. ہر گونج میں اس کی پناہ ہے ایک نغمہ سوز و ساز. ایک غزل کے چند شعر آپ کی اجازت سے. جی وہ صدارت کے بارے میں کہا گیا آپ کے ہوتے ہوئے صدارت اور مہمان خصوصی اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ یہ محفل آپ ہی کے لیے سجائی گئی ہے. تو آپ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو ایک غزل کے چند شعر ہیں کیونکہ جس طرح کا یہ کنونشن ہو رہا ہے اسی حوالے سے. جو دل میں ہے اسے زبان پر لانا ہے. جو دل میں ہے اسے زبان پر لانا ہے. بری محفل میں آج راز دل سنانا ہے. وقت کی گرد سے جو بجھ گیا تھا, وقت کی گرد سے جو بجھ گیا تھا, خون جگر سے وہ چراغ آرزو جلانا ہے. خون جگر سے وہ چراغ آرزو جلانا ہے. ایک مدت ہوئی ہے در یار سے نکلے ہوئے, میری طرح اور بھی بہت سارے مسافر ہیں. ایک مدت ہوئی ہے در یار سے نکلے ہوئے, چراغ آرزو جلا کر اب یہ فاصلہ مٹانا ہے. چراغ آرزو جلا کر یہ فاصلہ مٹانا ہے. جسے سن کر ہوائیں بھی رقص کریں, اپنی دھڑکنوں سے آج وہ گیت سنانا ہے. ظلم و ستم کے سفینے میں جو غرق کر دے, کلزم ہستی میں وہ طوفان اٹھانا ہے. جو حالات ہمارے گزر رہے ہیں اسی کے حوالے سے ہے. شب طریق کو جو بدل دے روز روشن سے, شب طریق کو جو بدل دے روز روشن سے, یہ طریقی کام ہے. افق کی کوک سے ایسی سحر لانا ہے. جہالت کو, ضلالت کو, عداوت کو مروت سے, شرافت سے, محبت سے مٹانا ہے. اور ایک قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ارض و سما سے جسے اٹھا نہ سکے, ارض و سما جسے اٹھا نہ سکے, وہ بار امانت آخر ہم نے ہی اٹھانا ہے. وہ بار امانت آخر ہم نے ہی اٹھانا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے خالد صاحب کچھ اشعار آپ کی نظر ہیں. آزاد نظم ہے اس کے. دیکھیں انسان سوچتا بہت کچھ ہے اور قدرت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے, لیکن جو ہماری سوچیں ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو وہ سامنے لانی چاہیے. اور میرا خیال میں یہ ہم سب کی ترجمانی ہوتی ہے. جب چند سال پہلے کشمیر کے اندر جو نیا قانون بدلا گیا اور جس طرح سے حالات نظر آئے, اس وقت یہ میں نے شعر لکھے تھے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ زمین جو ماں کی طرح ہے, جس کی خاک سے انسان کا خمیر اٹھتا ہے, جس کی کوکھ سے انسان کا رزق اگتا ہے, اسی لیے تو وہ فرزند زمین کہلاتا ہے. اسی لیے تو وہ فرزند زمین کہلاتا ہے. اس زمین پر وہ اپنا گھر بساتا ہے. مشک خاک سے اس کی دامن دل سجاتا ہے. مگر یہی زمین کبھی کبھی اس کے پاؤں تلے سے چھین لی جاتی ہے. اس کا گھر بندی خانہ بن جاتا ہے. اس کے کھیت اور کھلیان جل اٹھتے ہیں. زعفران کی خوشبو بارود کی بو بن جاتی ہے. زعفران کے نام سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کہاں کا ذکر ہو رہا ہے. زعفران کی خوشبو بارود کی بو بن جاتی ہے. جن سنگ راہ پر وہ چلتا ہے وہ تپ کر سرخ ہو جاتے ہیں. برفیلے پانیوں کی ندیاں زہر آلود ہو جاتی ہیں. اور زمین پر صدیوں سے استادہ چنار کے درخت اداس نظروں سے دیکھتے ہیں.
ان چناروں پر رہنے والے پرندے بھی وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں. اس زمین پر رکنے والے، یا تو یہ بہت ہی بورنگ ہے یا پھر بہت زیادہ کنسنٹریشن سے آپ سن رہے ہیں، کوئی رسپانس نہیں آ رہا. ان چناروں پر رہنے والے پرندے بھی وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں. اس زمین پر اگنے والے پھول سسکیاں لیتے ہیں اور آبشاریں بین کرتی ہیں. یہاں معصوم بچوں کی ہنسی اور کوئل کی سریلی پکار گولیوں کی گن گرج میں کھو جاتی ہے. جن رنگین اور حسین وادیوں میں ہوائیں بھی گیت گاتی تھیں، وہاں غلامی کی زنجیروں کی کھنکھناہٹ اور موت کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا. باہر گلیوں میں موت کی چاپ، اندر سہمی ہوئی زندگیاں. موت کی اس چاپ سے، زنجیروں کی اس کھنکھناہٹ سے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے زمین کا سینہ بھی چھلنی ہوا جاتا ہے. وہ بھی سسکتی ہے، کراتی ہے اور شکوہ کنا ہوتی ہے. بتاؤ تو میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں زندگی دی ہے، تم موت بانٹتے پھرتے ہو. میں نے تمہیں رنگ و نکت بخشی، تم آگ اور بارود سے کھیلتے ہو. میں تو سب کی پالن ہار ہوں، ہر ایک کو اپنے سینے سے لگاتی ہوں، اپنی آغوش میں سلاتی ہوں. پھر تم کیوں مجھ پر فساد برپا کرتے ہو؟ خود بھی مرتے ہو، مجھے بھی چھلنی کرتے ہو. میرے سینے پر ظلم کا یہ کھیل کب تک جاری رکھو گے؟ آخر کب تک؟ بہت شکریہ. وہ ٹائم تھوڑا ہے تو چلے میں اس کے صرف چند جو چیز یہ اصل میں وہ ایک ان کے ہوتے ہوئے خالد مسعود صاحب کے وہ مزاحیہ چند شعروں کی وہ فرمائش کر رہے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میں کیا مزاحیہ شعر سناؤں گا؟ مزاحیہ شعر تو وہ اس میں صرف ایک دو بند آپ کی نظر کروں گا. سوری، ویزا نہیں مل رہا. وہ اس طرح سے تھے کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے خالد صاحب، وہ یہاں آتا ہے اور پڑھنے کے بعد جب واپس جاتا ہے پاکستان تو پھر اس کے وہاں سے جب واپس آسٹریلیا آتے وقت اس کے جو خیالات ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ایکسپائر ہو گئے ویزے کی قسم، اس دیش میں پھر نہ آؤں گا. گھر والوں نے گھر بھیجا بھی تو سنگاپور سے مڑ جاؤں گا، اس دیش میں پھر نہ آؤں گا، اس دیش میں پھر نہ آؤں گا. کہتا ہے دن رات یہاں ٹیکسی، میں نے آپ کی دفعہ بڑی تسلی سے سنا تھا، یہ بےمانی، دن رات یہاں ٹیکسی چلانی پڑتی ہے، اور برداشت بھی کیا تھا. دن رات یہاں ٹیکسی چلانی پڑتی ہے یا فیکٹری میں شفٹ لگانی پڑتی ہے، گھر جا کر روٹی بھی خود پکانی پڑتی ہے. اب پکی پکائی کھاؤں گا، اس دیش میں پھر نہ آؤں گا، اس دیش میں پھر نہ آؤں گا. اور اگلا بندہ ہے جو کچھ کمایا وہ سب فیسوں میں لگایا. جو کچھ کمایا، مجھے امید ہے کہ کوئی امیگریشن ایجنٹ کوئی یہاں پر بیٹھا تو نہیں ہے. جو کچھ کمایا وہ سب فیسوں میں لگایا، جو بچا امیگریشن ایجنٹوں کے ہاتھ آیا. کسی گوری نے بھی کبھی منہ نہ لگایا، اب جا کر امیدہ کو مناؤں گا، اس دیش میں پھر نہ آؤں گا، اس دیش میں پھر نہ آؤں گا. اب جا کر امیدہ کو مناؤں گا، اس دیش میں پھر نہ آؤں گا. پھر رات بھر ٹیکسی چلائی خدا کی قسم. یہ کسی کی کہانی تو نہیں ہے؟ پریشان. رات بھر ٹیکسی چلائی خدا کی قسم، دن بھر یونی میں کی پڑھائی خدا کی قسم. سمجھ ذرا بھی نہیں آئی خدا کی قسم، پھر بھی فارن ڈگری کا روب جماؤں گا، اس دیش میں پھر نہ آؤں گا، اس دیش میں پھر نہ آؤں گا. بہت شکریہ برداشت کرنے کا بھی اور داد دینے کا بھی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کا انتظار جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اب اس شاعر کو ہم بلانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سب یہاں پر موجود ہیں، جمع ہوئے ہیں. اور ہم سب سے پہلے تو ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر نہ صرف یہاں سے بلکہ پاکستان سے اس خالصتاً اس کنونشن کے لیے تشریف لائے ہیں. میں خود ان کے بہت بڑا فین ہوں، اور
خالد مسعود صاحب جو ہے نا، ان کے بارے ان کو بلانے سے پہلے میں جو اپنا جو میرا ادبی تجزیہ ہے تھوڑا بہت، میں شاعر تو لیکن میں بہت غور سے شاعری کو آبزرو کرنے والا شخص ہوں. مزاحیہ شاعری کے نام پر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ پھکڑ پن ہونے لگا ہے، ہر چینل پہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. آج کل مزاحیہ شاعری میں صرف چند نام ایسے ہیں کہ جن کو پراپرلی مزاحیہ شاعر کہا جا سکتا ہے. ان میں سے خالد مسعود صاحب ایک ہیں جو ایک باقاعدہ ڈیسنٹ انداز میں مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن ڈیسنٹ انداز جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں. اس سے وہ ایک خاص سرٹن لیول سے کبھی بھی نیچے نہیں آتے. میں ان کی شاعری بڑے تسلی سے اور غور سے سنتا ہوں. ان کو ہر جگہ بہت پورے دنیا میں تقریباً انہوں نے اپنے فن کا لوا منوایا ہے، اور انڈیا میں، پاکستان میں، جہاں جہاں اردو اور پنجابی سنی جاتی ہے، خالد مسعود صاحب وہاں بہت مقبول ہوئے. ان کا جو خاص طرز شاعری کا جو انداز ہے وہ بھی بالکل منفرد ہے، جو اس سے پہلے اور ابھی تک کوئی اور شاعر اس طرح کے سامنے نہیں آئی. یہ اردو اور پنجابی کے امتزاج سے ایسی شاعری تخلیق کرتے ہیں جو عام سی بات کو اس طرح سے وہ بنا لیتے ہیں کہ اس پر ہنسی روکنا جو ہے نا وہ ناممکن ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ان کو دعوت دیتا ہوں، میں ان کے 2 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. فرماتے ہیں: سجر دوپہرے سب سے چھپ کر ام پر چڑھیا کرتے تھے، سنجر دوپہرے سب سے چھپ کر ام پر چڑھیا کرتے تھے، منہ سج بڑھولا ہوتا تھا جب ڈیمو لڑیا کرتے تھے، وہ پنڈ کے چھپڑ کنڈے ہم کو ملنے آیا کرتی تھی، اور تیفا گاما فجا منا مفت میں سڑیا کرتے تھے. میں دعوت کلام دیتا ہوں آج کے مہمان خاص اور خاص شاعر خالد مسعود خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری اس محفل کو رونق بخشیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب مرزا صاحب. ابھی مشاعرے کے دوران ناگی صاحب نے پوچھا کہ مشاعرے کا صدر کون ہے، تو میں چپ رہا. وہ اس لیے چپ رہا کہ مشاعرے کا صدر ہونا بہرحال کوئی اتنی باعزت بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں مطلب بڑا مظلوم صدر اگر دیکھا تو صدر ممنون حسین کو دیکھا تھا. مشاعرے کا صدر ممنون حسین سے بھی زیادہ فارغ ہوتا ہے. اس کی نہ کوئی سنتا ہے نہ اس کی کوئی مانتا ہے. گزشتہ 450 سالہ جو مشاعرے کی روایت ہے اس کے مطابق مشاعرے کے صدر کا صرف ایک کام ہے کہ شاعر آتا ہے، پوچھتا ہے جناب صدر اجازت ہے، صدر کہتا ہے اجازت ہے. اچھا، بظاہر یہ بھی بڑا اختیار لگتا ہے کہ جناب صدر نے اجازت دی، لیکن اس کا بھی ایک بار جو ہے پول کھل چکا ہے. مشاعرہ تھا سائیوال میں پاکستان میں، تو کہت و رجال کا یہ عالم تھا کہ صدارت مجھے مل گئی. ہاں جی، کہت و رجال کا یہ عالم تھا، صدارت مجھے مل گئی. اب میں جب بیٹھا تھا صاحب صدر کی کرسی پہ بیٹھا، پہلی بار صدارت ملی، میں اپنی اوقات سے تھوڑا باہر ہو گیا. میں نے سوچا کہ آج صدارت ملی ہے تو کچھ اختیارات کو استعمال کیا جائے. میں نے ایک شاعر کو دیکھا، اس شاعر کو میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا، وہ بے وزن سناتا تھا اور بہت زیادہ سناتا تھا. تو میں نے اس دن ارادہ کیا کہ آج اس نے اگر اپنی بدقسمتی سے میرے سے اجازت مانگی تو میں اس کو اجازت نہیں دوں گا. اچھا، جو بعد میں اس کی بدقسمتی اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا تھا، وہ بعد میں میری بدقسمتی اور اس کی خوش قسمتی ثابت ہوئی. اس نے آ کے مجھ سے پوچھا، کہتا جناب صدر اجازت ہے؟ میں کہا نہیں. اس کے بعد اس نے سنانا شروع کر دیا. اور قمر صاحب اس نے اتنا ہی سنایا جتنا وہ ہمیشہ سناتا ہے، اور اتنا ہی بے وزن سنایا جتنا ہمیشہ بے وزن سناتا تھا. خیر، عقل مند رہا اشارہ کافی است، مطلب عقل مند کے لیے اشارہ کافی تھا. تو میں نے آئندہ کے لیے یہ توبہ کر لی کہ مشاعرے کی صدارت اگر کبھی مل گئی تو کسی شاعر نے اگر پوچھا کہ جناب صدر اجازت ہے تو اس کو نہ بالکل نہیں کہنی. اب میں نے دوسرا، اچھا مشاعرہ ہو رہا تھا ناروے میں، اوسلو میں. تو وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے
ادھر ڈنمارک سے. انہوں نے آ کے کوئی 8-10 قطعات پڑھے, 5-7 غزلیں پڑھیں, 2-3 نظمیں پڑھیں, لیکن ان کی طبیعت کو قرار نہیں آیا. مطلب پنجابی میں خاص ایک لفظ ہے, کہتے ہیں جی ان کا مچ نہیں مریا. تو وہ کہنے لگا کہ جناب صدر اگر اجازت ہو تو 1-2 قطعات, 1-2 غزلیں, 1-2 نظمیں اور عرض کروں. اچھا ظاہر ہے میں سائی وال کا ڈسا ہوا تھا, نہ کرنے کی تو میری مجال ہی نہیں تھی. تو میں نے کہا اب اس کو ذرا اخلاق کی مار ماری ہے, شاعر آدمی ہے. تو صوفہ تھا پڑا ہوا 2 لوگوں کا, تو میں اس پہ اپنے جوتے اتار کے تو پنجابی چوکڑی مار کے بیٹھ گیا. میں نے کہا جی میری فلائٹ پرسوں ہے اور مجھے کوئی کام نہیں. اشاد بھائی انہوں نے سنانا شروع کر دیا. مشاعرہ ختم ہونے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ جناب صدر آپ نے بھلے طنز میں اجازت دی لیکن اجازت تو دی تھی. تو میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے شعر سنا دیے. میں کہ یار باقی تو جو ہوا سو ہوا, لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں تجاہل عارفانہ کا اس سے بہتر استعمال کبھی نہیں دیکھا. بہرحال آپ نے جو مشاعرے کے صدر کے بارے میں تو سن لیا. تو ابھی جب مشاعرہ شروع ہونے لگا تو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ مولویوں کا کنونشن ہے اور اس میں جو مشاعرہ ہے یہ بہرحال کروا رہے ہیں وہ. تو اصل میں یہ جو سنجیدہ شاعری ہے مولویوں کے مشاعرے میں, اسے پڑھنا رزق کا کام ہے. وہ اس لیے کہ ظاہر ہے سنجیدہ شاعری جو ہے یہ محبوبہ کے گرد گھومتی ہے, نامحرم خواتین کا ذکر ہوتا ہے, عشق محبت کے قصے بیان کیے جاتے ہیں. لیکن یہ جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوہ کے گرد گھومتی ہے. تو تمام وہ جو لوگ جو یہاں پہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خوشخبری ہو کہ شرعی شاعری کا آغاز ہونے والا ہے. ظاہر ہے نہیں تو نہیں, میں جو مزاحیہ شاعری سناتے ہوئے بالکل خوف نہیں آتا. وہ اس لیے کہ عین مزاحیہ شاعری جو ہے یہ عین شرعی شاعری ہے. دیکھیں اپنی منقوہ کے بارے میں گفتگو کرنا, شاعری کرنا ماشاءاللہ شریعت کا مطلب اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی. تو بلکہ اس قسم کی شاعری پہ کچھ سننا ثواب ہے, داد دینا اس سے بڑھ کے ثواب ہے. لیکن سب سے پہلے کوئی 2-3 تازہ چیزیں, کچھ پرانی چیزیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے, تو اس کو دل پہ کوئی نہ لے, اس کو مزاح کو انجوائے کرنا چاہیے. کہ جب نہ کام بنا ووٹوں سے اور فارم 45 سے, جب نہ کام بنا ووٹوں سے اور فارم 45 سے, غیبی مدد اچانک مل گئی پھر فارم 47 سے. اب غیبی مدد کہاں سے آئی ہے, اپنے خیال کا گھوڑا دوڑائیں. جب نہ کام بنا ووٹوں سے اور فارم 45 سے, غیبی مدد اچانک مل گئی پھر فارم 47 سے. بابا جی سے پوچھا ایک ہی ہویا تو وہ یوں بولے, وہی ہوا جو ہوتا آیا 1947 سے. اور گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے, کھرا ہمیشہ کھرا ہے, کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے. نئے نظام کی بڑکیں سنتے عمر گزر گئی ساری, وڈا ہر تھاں وڈا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا, ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا, ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں, پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. اچھا یہ لوٹا یہ پاکستانی جو سیاست ہے اس کا ایک بڑا لازمی اور مستقل کردار ہے, اور ہر الیکشن پہ مطلب نئی شکل, نیا روپ, نیا رنگ, نیا ڈھنگ لے کے آ جاتا ہے. تو اس پہ ایک چھوٹی سی نظم کہ لوٹا کیا ہے. لوٹا کیا ہے, ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے.
लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। अच्छा, वो मुशायरे में ना होता ही है कि वो पाबंदी होती है कि इतनी गज़लें सुनाई जाएं, 2 गज़लें सुनाई जाएं, तो शायर उसका हल ये निकालते हैं कि वो तरन्नम से सुनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो एक अच्छा सेक्रेटरी समझदार हो ना तो वो इसका भी तोड़ निकाल लेता है। वो ऐसे हुआ कि एक हेलीकॉप्टर से वो पैरा जंपिंग करते हैं ना, जो ऊपर से जो पैराट्रूपर छलांग लगाते हैं, तो उनके लिए होता है कि भाई एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब वो जंप लगाने लगते हैं तो कतार में खड़े होते हैं। तो अब इंस्ट्रक्टर कह रहा है कि हाँ भाई 10 तक गिनो और छलांग लगाओ। उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का छलांग लगा दी। दूसरा आया, उसने 10 तक गिना, छलांग लगा दी। तीसरा बेचारा हकला था, आके कहता 1 2, उसने कहा भाई तू 3 के बाद छलांग लगा दे, तेरे 10 पूरे हो जाएंगे। तो वो जो स्टेट सेक्रेटरी समझदार था तो उसने कहा कि हजरात आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि वक्त कम है, तो आप 7 अशार की गज़ल सुनाएं। अगर कोई तरन्नम से सुनाएगा तो उसके 3 अशार होंगे, और रिपीट वाला जो शेर है वो शेर गिना जाएगा अलहदा से। तो कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज़ देती है तो कांपे टांग जाती हैं। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज़ देती है तो कांपे टांग जाती हैं। वो मुशायरा हो रहा था जी जोहान्सबर्ग में, तो पाकिस्तान कौंसलेट में मुशायरा हो रहा था। तो मैंने मुशायरा पढ़ा तो जो कौंसल जनरल थे उन्होंने कहा कि खालिद साहब, वो मैंने बीवियों पे कुछ शेर पढ़े ना, तो मुझे कहते हैं कि खालिद साहब मैं कल शाम को अपने घर में मुशायरा कर रहा हूँ। मैंने कहा जी खैर है, अचानक आपको बैठे बैठे क्या ख्याल आ गया कि कल आप घर में मुशायरा करना चाहते हैं, आज तो आपने कौंसलेट में किया है। उन्होंने कहा असल में मेरी बेगम यहाँ पे नहीं आई, तो मैं जो बातें बेगम को खुद मुंह पे डर के मारे नहीं कह सकता, मैं चाहता हूँ कि आप शायरी के ज़रिए वो आके कर दे, मेरे दिल को ठंड पड़ जाएगी। तो जिस के दिल को ठंड पड़नी है वो ठंड डाल ले। मैं बहुत से जो मर्द हजरात के जो जज्बात की तर्जमानी कर रहा हूँ। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। ये पाकिस्तान में दीवारों पे लिखा होता है ना, महबूब आपके कदमों में, नजूमी आमल बाबा, बंगाली बाबा, ये जो लिखवाए होते हैं, तो ये वो है कि पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। बाबा बीवी और तावीज़ की ताकत को तो जानता है, फिर ये लिखवा कर आखिर घर में वापस कैसे आएगा। और एक छोटी सी नज़म, वाकई छोटी सी है, मतलब आम तौर पे शायरों की जो गिनती है ये बहुत ख़राब होती है। अगर कहीं मैं 3 शेर सुनाऊंगा तो तकरीबन 10 से शेर सुना के उनके 3 शेर पूरे होते हैं, लेकिन ये वाकई छोटी सी नज़म है, 3 मिसरों की नज़म है। नज़म का उन्वान है कि बात से बात निकल आती है। अब ये देखें कि बात से बात क्या निकली और कैसे निकली है। कि एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है।
ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے. خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ اور ایک اور کہتا کہ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی؟ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی؟ پونا گھنٹہ سر کھرکا، پھر بابا جی یہ بولے سمپل بات ہے، عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی. تین شعر بڑے پرانے ہیں لیکن دل کر رہا ہے سناؤں. کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا. اور سمجھ نہیں آتی بتی تاریں وہ کس سے بخشائے. اس کی ماں تو فیڈر تھی اور سکے دودھ کا ڈبہ تھا. اس جگہ پر کافی لوگ کی منتیں مانگنے پہنچے، پچھلے ورے جہاں پر ہم نے مویا ککڑ دبا تھا. اور یہ غزل کے کچھ شعر کہ تمہارے پھپھا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگی، مہینہ ہونے کو آ گیا ہے نہ اس نے دیتی نہ ہم نے مانگی. اور وہ واپڈا نے جو بلب موٹا لگا دیا ہے تمہارے در پر، تو اس کے چانن میں تجھ سے ملنے میں آ رہی ہے شدید تنگی. یہ المیہ ہے کہ اس کو ملنے میں جب کبھی لک لکا کے پہنچا، تو اس کی دادی دمے کی ماری ہمیشہ ہی اس وقت کھنگی. تو اپنی ساری نصیحتوں کو سنبھال کے رکھ لے پاس اپنے، تو ماما لگتا ہے اس گل کا وہ ہم کو پیڑی لگے کہ چنگی. ہاں جی، وہ ایک عطر بھائی نے ایک غزل کے یاد کروائی کہ دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا. دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا، نظر کا کھچ کر مارا تیر کمینہ سا. ویسے اس کا سارا ہی ٹبر شودہ تھا، لیکن اس کا بڑا ویر کمینہ سا. اور دور فٹے منہ رانجھے کی اس حرکت پہ اپنے ساتھ وہ لے گیا ہیر کمینہ سا. ماپے اس کے جن کڈوانے لائے تھے، کڑی کو کڈ کے لے گیا پیر کمینہ سا. اور دو تین شعر کے بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر. بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر. وہ کراچی کریک کلب مشاعرہ ہو رہا تھا، تو میں نے جب یہ کہا کہ رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر، تو پیچھے سے ایک صاحب کھڑے ہوئے دبلے پتلے کہتے بھائی صاحب یہ چول کا کیا مطلب ہے؟ لو جی میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا بھائی جان یہ جو چول ہے یہ پنجابی کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ تو پنجاب میں پنجابیوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا. اللہ کے بندے آپ کراچی میں پوچھ رہے ہو کہ چول کا کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا. تو مشاعرہ ہو رہا تھا ہیوسٹن میں، تو وہاں پر جو پنجابی مشاعرہ تھا تو اس میں کوئی 4 ایک پاکستانی ہم پنجابی شاعر تھے، 7-8 جو تھے وہ مشرقی پنجاب والے شاعر تھے، اور سامعین بھی تقریباً ایسے ہی تھے کہ 20-25-30% پاکستانی تھے، تو باقی وہ سکھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جب یہ کراچی والا واقعہ سنایا کہ یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا، ایک 82 سال کا بابا کھڑا ہو گیا، کہندا پھر سن وکھاؤ. میں کہ جنہیں ویکھنا فٹافٹ ویکھ لے، بیٹھ ہی نہ جاوے. ہیر کے بوئے اگے ویکھ کے عاشقوں کا کڑماس. یہ جو کڑماس ہے یہ بھی چول جیسا ہی لفظ ہے. یہ پورا ماحول ہوتا ہے جو سمجھایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا ہے.
ਹੀਰ ਕੇ ਬੂਏ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸ਼ਕੋਂ ਕਾ ਕੜਮਸ, ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਫੜ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ, और साहबां मैथ के पेपर से घबरा कर आधी राती मिर्ज़े के मोटरसाइकिल पर बहकर गई थी नस, और चंगा होया विच दरिया के डूब कर बच गई वरना माहीवाल से शादी करके सोनी जाती फंस, और इश्क की नाकामी से तो मजनू की इज़्ज़त रह गई, लैला की माँ साबित होती बड़ी कपटी सास, तुपे फिर आशिकों को जब हो जाए यरकान, दब कर उनको पीना चाहिए गन्ने का फिर रस। और एक गज़ल है, ये असातिज़ा की बहर है, तो उसमें 2-3 शेर कि मेकअप हो गया उसका ख़राब आहिस्ता आहिस्ता, मेकअप हो गया उसका ख़राब आहिस्ता आहिस्ता, तो घर को चल दिए आशिक जनाब, आहिस्ता आहिस्ता वो पाउडर वाली सिगरेट के लगाता था बड़े सूटे, सेहत फिर दे गई उसकी जवाब, आहिस्ता आहिस्ता बफैज़े मैकशी मुजरा नवाजी और जुए के, बफैज़े मैकशी मुजरा नवाजी और जुए के हुए दिवालिया कितने नवाब, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद कमरे में अजब मशकूक बू फैली, उतारी जैसे ही उसने जुराब, आहिस्ता आहिस्ता।